کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو اپنے ہی گھر میں بہت بے سکونی بے چینی ہوتی ہے. ہر وقت جیسے نا ٹینشن الجھن کا ماحول ہوتا ہے. گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، اس میں کتنی ہی مہنگی چیزیں ہوں، یہ میٹر نہیں کرتا. وٹ میٹرز از کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا ذہنی سکون بحال ہے کہ نہیں. کیونکہ سکون نہ بکتا ہے نہ خریدا جاتا ہے، بلکہ اپنی چھوٹی چھوٹی عادتیں چینج کر کے سکون کا ماحول بنایا جاتا ہے. السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. مونسون سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے، ہر طرف اب بارش کے سلسلے ہیں. اور آج میڈ بھی نہیں آئی تھی، میں نے سوچا چلیں ذرا کچھ می ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کلیننگ بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ سے مزے کی باتیں ہو جائیں گی. اچھا، آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں بہت مزے کی چھوٹی چھوٹی سی چند عادتیں جن کو ہم اپنے اندر بدل کے نا اپنے گھر میں بہت زیادہ برکت اور سکون لا سکتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے گھروں میں بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں، لوگ آپس میں مل جل کے ہنسی خوشی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لڑائی جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج کل ہر طرف افراتفری گہما گہمی کا عالم ہے. مجھے لگتا ہے کہ گھروں میں ہی لوگ ایک دوسرے کی وجہ سے بے چین اور بے سکون ہیں. گھر میں کوئی ایک ایسا فرد ضرور موجود ہوتا ہے جس کی موجودگی کی وجہ سے باقی لوگ بہت ڈسٹرب رہتے ہیں، چاہے مینٹلی چاہے فزیکلی. تو ایسے ہم اپنی زندگی میں کیا چینجز لا سکتے ہیں، اسپیشلی گھر کی عورت جو گھر کو سنبھالتی ہے، جو گھر کا آرا مینٹین کرتی ہے. کیونکہ آپ کبھی نوٹس کریں، اگر آپ کی امی کا موڈ آف ہے نا تو پورے گھر کی وائب آف ہو جاتی ہے. اگر امی پریشان ہیں، سیڈ ہیں، بیمار ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ گھر میں نا دل نہیں لگ رہا، گھر ایسے جیسے بالکل سونا سونا سا ہے. لیکن یہاں پہ ذمہ داری میں صرف امی کو نہیں دوں گی، بلکہ گھر کے تمام افراد اپنے طور پہ مل کے کوشش کریں تاکہ گھر کے ماحول کو بہتر بنایا جا سکے. سب سے پہلی اور اہم چیز جو سب سے زیادہ گھر میں برکت اور سکون کا باعث ہوتی ہے وہ ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا. کیونکہ جب ہم صبح صبح اٹھ جاتے ہیں نا تو فرشتے بھی انہی گھروں میں آتے ہیں جہاں پہ نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور رزق کی تقسیم بھی صبح فجر کے ٹائم ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو سوچیں کہ اگر ہم سو گئے تو پھر ہم نے ہر چیز کھو دی نا. تو جو نمبر 1 سٹیپ ہم نے لینا ہے وہ یہ کہ صبح صبح جلدی اٹھیں، نماز کا اہتمام کریں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کریں. کیونکہ جب گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے تو جتنے جنات اور بلائیں ہوتی ہیں اور جتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپ کے گھر سے دور ہو جاتی ہے. اکثر نا گھروں میں نیگیٹیوٹی مجھے سے لگتا ہے دیواروں میں بس جاتی ہے، آپ کو وہاں جاتے ہی نیگیٹو اورا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اپنے گھر سے ختم کرنے کے لیے، بے سکونی کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں نماز، قرآن، ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. چاہے آپ روز 2 صفحے پڑھ سکیں، 3 پڑھ سکیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم اور ہمت ہے، لیکن کوشش ضرور کریں کہ اپنے دن کا آغاز نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے کریں. دوسری ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم بہت زیادہ انڈر ریٹ بھی کرتے ہیں، وہ ہے ڈیلی صدقہ نکالنا. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ موت کے علاوہ ہر چیز کو ٹال دیتا ہے. تو چاہے آپ پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی بیماری آنے والی ہے، اگر آپ صدقہ ڈیلی بیسس پہ دے رہے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس چیز سے محفوظ رہیں گے. صدقہ دینے کے بے شمار فائدے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے رزق و روزی اور رحمت میں اضافے کا سبب ہے، آپ کے گھر میں برکت اور سکون لے کے آتا ہے، آپ کے مصائب کو ٹالتا ہے، آپ کے گھر والوں کی اور آپ کی حفاظت کا سبب بنتا ہے، قبر کی تاریکیوں میں یہ روشنی کا سبب بنے گا. احادیث سے اگر دیکھا جائے تو صدقے کے بے شمار فائدے ہیں. تو میک شور کریں، کوشش کیا کریں کہ ڈیلی چاہے ایک روٹی آپ دیں کسی کو، چند روپے دیں آپ کسی کو، لیکن صدقہ ضرور نکالیں گھر سے. جو گھر گندے رہتے ہیں، جن میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا نا، وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو تیسری اور اہم چیز یہ کہ ہم نے اپنی گھر کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے. گھر کا بہت زیادہ کلین اور ہر وقت آرگنائز ہونا ضروری نہیں ہے، گھر کا اچھے طریقے سے صاف ہونا ضروری ہے. کیونکہ آپ نے سنا بھی ہوگا جس گھر میں ہر وقت کچرا پڑا رہتا ہے، جالے لگے رہتے ہیں، وہاں پہ شیاطین بلائیں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں، پھر ان گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. حدیث مبارکہ ہے صفائی نصف ایمان ہے. جن گھروں میں صفائی کا، طہارت کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہاں پہ رزق و روزی میں برکت ہوتی ہے. اس کے برعکس جہاں پہ گندگی ہوتی ہے، ایک تو نہ وہاں پہ خود رہنے کا مزہ آتا ہے، نہ سکون ملتا ہے، ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے بھی بیماری کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ہر لحاظ سے نقصان ہے. تو سب سے پہلے برکت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا گھر اچھے طریقے سے صاف ستھرا ہو. چوتھی چیز یہ کہ گھر میں غیبت اور شکایت سے پرہیز کرنا. کسی کی چغلی کھانا، اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے. لیکن ہم لوگ اتنی چونکہ عادت ہو جاتی ہے ہمیں کہ ہم نہ بغیر سوچے سمجھے بس کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی بات کر دیتے ہیں. اور اس چیز کے بارے میں اتنی احادیث ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کا عیب بیان کر دیتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ عیب اس میں پیدا نہیں ہو جاتا. اور جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال کی ساری نیکیاں نکل کے اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں. آپ سوچیں کہ کس قدر خوفناک یہ بات ہے کہ چند منٹ کی گوسپ کے لیے ہم لوگ اپنا سارا نامہ اعمال، اپنی آخرت تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور گھر میں برکت اور سکون علیحدہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا کسی اور کے ساتھ،
تو ہم اس بندے کی نظر میں بھی جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کا امیج خراب کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اس کا پوائنٹ آف ویو اس بندے کے بارے میں ایسا ہے کہ نہیں، اس نے تو برائی صرف ہمارے ساتھ کی ہے نا، لیکن ہم کسی اور کا مائنڈ سیٹ بھی خراب کر دیتے ہیں، اور اس طرح پھر گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا، فساد کا، الجھن کا ماحول رہتا ہے۔ تو یہ میک شور کریں، کوشش کریں کہ گھر میں شکایات سے، غیبت چگلی سے پرہیز کریں، اسپیشلی اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ رہ رہے ہوں نا، وہاں پہ یہ ماحول زیادہ بن جاتا ہے۔ اس چیز میں اپنے آپ کو روکنا، اور ہمیشہ یہ سوچ لیا کریں کہ اگر میں اس کی کوئی غیبت کروں گی تو میری ساری نیکیاں نکل کے اس کے نام اعمال میں چلی جائیں گی، کیونکہ جب آخرت میں ہمیں سب سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی، ہر چھوٹی چیز بھی میٹر کرے گی، اور ہمارے گھر کا سکون بھی تبھی بحال ہوگا جب ہماری زبان پاک صاف ہوگی۔ تو اپنے طور پہ پوری کوشش کریں کہ کسی کی شکایت اور چگلی سے مکمل اجتناب کریں، کیونکہ اس چیز کے صرف نقصانات ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پازیٹیو سوچنا اور ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا بھی بے انتہا برکت کا سبب ہے۔ یہ دونوں چیزیں نا ایک ساتھ چلتی ہیں۔ جو انسان شکر ادا کرتا ہے اور پھر پازیٹیولی اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے کہ وہ ذات میرے ساتھ بہترین کرے گی، تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو حدیث مبارکہ میں کئی دفعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اسے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو جب انسان اپنے زندگی کے چھوٹے بڑے معاملات میں پازیٹیو اپروچ کے ساتھ چلتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو گھر میں برکت خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ پھر آپ نا زندگی سے مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی شکوے شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس نا نیگیٹیوٹی، غصہ، جیلسی، بدگمانی، یہ چیزیں اللہ پاک کی رحمت کے راستے، دروازے بند کر دیتی ہیں، اور ویسے بھی انسان کی جو نیت ہوتی ہے، جیسا وہ سوچ رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو وہ پیارا والا گلو چاہیے، پازیٹیوٹی اپنے چہرے پہ چاہیے، تو ہمیشہ اچھا سوچیں، اللہ سے اچھے کا گمان رکھیں، پازیٹیو رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں۔ چھٹی چیز جو بہت ہی خطرناک ہے اور گھر میں برکت اور سکون کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے، وہ ہے رزق کا ضیاع۔ جن گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء ضائع ہوتی ہیں، ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہیں، اس گھر سے سکون، برکت، ہر چیز اٹھ جاتی ہے۔ اس کا ایک تو گناہ بہت زیادہ ہے۔ پہلے آپ کوشش کریں کہ چیز آپ اتنی بنائیں، پکائیں، لے کے آئیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، لیکن اگر چیز زیادہ بن گئی ہے، ایکسیس ہے، اور آپ سے کھائی بھی نہیں جا رہی، تو یہ کوشش کریں کہ وہ کسی غریب کے منہ میں پڑ جائے، چاہے آپ کو گھر سے نکل کے دور کسی کو دے کے آنی پڑے، چاہے کسی کے ہاتھ میں دے کے آنی پڑے کہ یہ پلیز آپ کھا لیں۔ ایک تو اس کا ثواب بھی آپ کو بہت زیادہ ہوگا، اور رزق ضائع کرنے کا گناہ بھی آپ کے سر پہ نہیں آئے گا۔ تو یہ کوشش کریں کہ گھر سے رزق کا ضیاع کم سے کم ہو، بلکہ بالکل بھی نہ ہو، تاکہ گھر امن، سکون اور برکتوں کا گہوارہ بن سکے۔ آج کل نا ایک دوسرے سے عزت، احترام اور پیار سے بات کرنا بڑا ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ جو اب یہ ماڈرن دور کے بچے ہیں نا، یہ ڈس رسپیکٹ کو بڑا کول ہونا سمجھتے ہیں، وچ از ریئلی ناٹ۔ ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ اسلام ہمیں سب سے پہلے اخلاقیات کا، ایک دوسرے سے پیار، محبت اور عزت و احترام سے پیش آنے کا درس دیتا ہے، اور جہاں ہم ایک دوسرے سے احترام سے بات کرتے ہیں، وہیں پہ رحمت اور برکت برستی ہے۔ جبکہ غصہ اور سخت زبان نہ صرف دلوں میں دوریاں پیدا کرتے ہیں، اکثر رشتے نہ صرف زبان کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، لفظوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور شاید ہاتھ کا تلوار کا وار بھول جاتا ہے انسان، لیکن زبان کا وار ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ تو یہ 7th عادت جو ہم نے خود بھی اپنانی ہے اور اپنے بچوں میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہر کسی سے اخلاق اور پیار سے بات کی جائے۔ سکون بالکل بھی مہنگی چیز نہیں ہے، یہ شاید ان چھوٹی چھوٹی عادتوں میں چھپا ہے جنہیں ہم اگنور کر جاتے ہیں۔ آئی ایم ٹرولی ہوپ فل کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل رہے گی، اور جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان میں سے کوئی ایک عادت بھی آپ اپنا لیں گے نا، تو پرومس آپ کو اپنی لائف میں، اپنے گھر کے ماحول میں بہت زیادہ فرق فیل ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو صرف لائک نہ کریں، بلکہ ایک عادت کو ضرور عمل میں لائیں۔ میں ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ میں کامنٹس میں اب آپ کے فیڈ بیک کا بہت زیادہ انتظار کروں گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ می، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ یہ لیں